ایک فقہی نقطہ ہم اس آیت کے ذیل میں واضح کریں گے. وہ نقطہ یہ ہے کہ جو پہلی آیت کا پہلا حصہ تھا، زمین میں جو کچھ ہے سب اس نے تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس سے ایک کلیہ مستنبط ہوتا ہے فقہی طور پر، وہ ہے کہ اصلاً ہر شے مباح ہے. یہ لفظ سمجھیے، اصلاً یعنی بنیادی طور پر ہر شے مباح ہے، ہر شے جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اس نے سب تمہاری خاطر پیدا فرمایا ہے، تو اصلاً ہر شے جائز ہے. مگر پھر اس میں جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں اللہ پاک نے ان کا نام لے لے کر منع فرما دیا. یہ فقہی قاعدہ بڑا اہم ہے اگر ہم اس پہ غور فرمائیں کہ اصلاً ہر شے جائز ہے، چونکہ یہ آیت کہتی ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے اس نے سب تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے. اگر قرآن میں حرمت والی آیتیں نہ ہوتی تو اس آیت کی روشنی میں زمین کی ہر شے جائز ہونی تھی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے نفع کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب جس چیز میں ہمارے لیے نقصان ہو سکتا تھا اللہ نے اس کا نام لے لے کر منع کر دیا کہ یہ جائز نہیں، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ نہ کھانا، باقی سارا کچھ جائز ہے تمہارے لیے. سارا کچھ جائز ہونے کے لیے یہ آیت کافی ہے. اب جس چیز کا جائز ہونا نہیں تھا، جو درست نہیں تھی، اس کا نام لے کر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیز تمہارے لیے حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے. جیسے وہ فرماتا ہے کہ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، آئیں میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے تم پہ کیا چیزیں حرام کی. یعنی اب جب لسٹ بنانے کی بات آئی کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو لسٹ حلال کی نہیں بنائی، لسٹ حرام کی بنائی ہے. اس لیے کہ ہر شے تو اصلاً حلال ہے، ان میں سے جو کچھ حرام کرنا تھا اس کا نام لے لے کے بتا دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اس پر میں ایک اور اگلی بات کہنا چاہتا ہوں. اب اگر کوئی شخص دلیل مانگتا ہے کسی کام کی کہ یہ کام جائز ہے یا نہیں ہے، یہ کام حرام ہے یا فلاں ہے، تو اس بات کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام جائز ہے، کیونکہ اصلاً خدا نے زمین پہ ہر شے ہمارے لیے بنائی ہوئی ہے. اگر کوئی آدمی کسی چیز کو ناجائز یا حرام کہتا ہے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ دلیل بتائے کہ اللہ نے اس کو کہاں حرام قرار دیا ہے. یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو بہت سے مسائل ہماری زندگی کے اندر جو پیش آتے ہیں ان کا حل ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، لوگ بلا وجہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اب اس کے لیے دلیل دینے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو کسی چیز کو حرام یا ناجائز کہتے ہیں، کیونکہ جائز ہونے کے لیے قرآن کی یہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے. یہ اللہ پاک کی آیت کافی ہے اس بات کے لیے کہ اصلاً ہر شے جائز ہے. اب جو چیز ناجائز ہونی تھی اس کا نام لے لے کر بتا دیا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. اور اس کے علاوہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ، جو حرام گنوا دیے اللہ فرماتا ہے یہ تو حرام ہے، اس کے علاوہ جو کچھ حلال ہے تمہارے لیے. اگر ہم لسٹ بنائیں گے تو حلال کی نہیں بنائیں گے، کیونکہ لسٹ شارٹ چیزوں کی بنائی جاتی ہے. مگر میں کہتا ہوں کہ کلاس کے سارے لڑکے آج گھر چلے جائیں سوائے احمد کے، خالد کے، ماجد کے. اب جن کو روکنا تھا ان کا نام لیا، باقی سب کو عمومی حکم دے دیا کہ سب کو چھٹی ہے. یہ نہیں کہا کلاس کے 50 میں سے میں یہ کہوں کہ 45 لڑکوں کا نام لوں کہ یہ 45 نام لے لے کے کہتا رہوں یہ جائیں یہ جائیں یہ جائیں، اور 3 بیٹھے رہے. وہ کہیں گے جناب 3 کو روک لینا تھا، باقی سے کہنا تھا آپ جائیں یہاں سے. تو اسی طرح حلال چونکہ ہزاروں چیزیں ہیں، اللہ نے حلال کے نام نہیں گنوائے، اللہ نے حرام کے نام گنوائے ہیں. ان کو لکھ دیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے علاوہ باقی جو کچھ ہے وہ میں نے حلال کر دیا ہے. اس لیے اگر کوئی کسی چیز کو حرام کہتا ہے اسے دکھانا پڑے گا کہ اللہ پاک نے کہاں حرام قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں حرام قرار دیا. حرام ہونے کی ہمیں لسٹ چاہیے، اس کی دلیل چاہیے. حلال ہونے کے لیے قرآن کا عمومی حکم کافی ہے کہ ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ تمہارے نفع کے لیے پیدا کر دیا. اس کو ٹیکنیکلی کہتے ہیں اباحت اصلیہ، کہ اصلاً ہر شے مباح ہے. اباحت اصلیہ کہ اصلاً ہر شے مباح ہے، جائز ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ اور اس کا رسول حرام قرار دے دے. مجھے امید ہے
کہ یہ ایک شرعی فقہی مسئلہ تھا، قاعدہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے اس پیغام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔